السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذي أولي الصدق والصفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اس جمعۃ المبارکہ کی مبارک و مسعود ساعت میں اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالم نور مجسم سید کائنات جناب احمد مجتبی روحی فداہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان گرامی، معزز مصلیان کرام، جس دنیا میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا کو اگر دنیاوی طور پر بھی دیکھیں تو اس دنیا میں دنیاوی اعتبار سے بھی زندگی گزارنے کے کچھ اصول متعین ہیں، کچھ ضابطے بنے ہوئے ہیں، کچھ قانون بنے ہوئے ہیں۔ جس قانون پر ہر شہری کو عمل کرنا ہوتا ہے، اور اگر وہ اس قانون کو توڑتا ہے تو وہ مجرم قرار دیا جاتا ہے، اور جس طرح کے قانون کی قانون شکنی کرتا ہے اسی اعتبار سے اس پر دفعات لگائی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ آپ مسجد سے نکلے اپنے گھر کو جانے کے لیے تو محکمہ ٹریفک کی طرف سے آپ کے لیے قانون ہے کہ آپ کو کس سمت سے جانا ہے اور کس سمت سے آنا ہے۔ اور جب آدمی قانون کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارتا ہے تو جب سروے ہوتا ہے لوگوں کا تو قانون پر عمل کرنے والے کو
اس ملک کا اور اس کنٹری کا بہترین شہری کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بات بھی ہے اور ایک نظیر بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ جبکہ ساری کائنات بنائی ہوئی اللہ رب العالمین کی ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اوپر وقتی طور پر اپنا نظام چلانے والے لوگ جب انہوں نے اپنا ایک ضابطہ، ایک قانون بنایا ہے اور قانون پر عمل کرنے والے کو اچھا کہا جاتا ہے، توڑنے والے کو مجرم کہا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت مالک کل ہے اور اصل قانون اسی کا قانون ہے۔ تو کیا پروردگار عالم کی بارگاہ سے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی ضابطہ نہیں بنا ہوا ہے، کوئی اصول نہیں بنا ہے؟ بے شک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندوں کے لیے ایسے اصول بنے ہوئے ہیں، ایسے ضابطے بنے ہوئے ہیں کہ دنیا کے ضابطے تو چند برسوں کے بعد بدلنے پڑتے ہیں، ٹوٹ جایا کرتے ہیں، متبدل ہو جایا کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے جو ضابطہ اور قانون بنا دیا اور بتا دیا ہے، وہ قانون اپنے بننے کے وقت سے لے کر کے اب تک اور اب سے لے کر کے صبح قیامت تک رہے گا، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ایک بندے اور ایک خالق کے درمیان یہی فرق ہے، مگر انسان اس چیز کو سمجھنے سے اکثر قاصر ہیں۔ چند لمحے کے لیے انہیں کچھ اختیارات کیا مل جاتے ہیں کہ وہ اپنی حیثیت کو فراموش کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی کے لیے قانون بنائے، ضابطے بنائے، اور ضابطے کے وہ سارے شقیں اور ضابطے کی وہ کتاب قرآن عظیم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، کس طور پر لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، ہمیں دنیا کی فکروں سے اپنے آپ کو اگر آزاد کرنا ہے تو کس طور پر ہم اپنی زندگی گزاریں۔ قرآن عظیم میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں، اگر ہم اس کو پڑھیں تو پھر اس کے بعد دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبتیں بھی ہمارے سامنے زیر اور ہیچ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ قرآن کریم کے بتائے ہوئے انہی ضابطوں میں سے، انہی قوانین میں سے ایک قانون قرآن عظیم نے بیان فرمایا ہمارے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کا خوف دل میں بٹھاؤ، حق تقاتی، جو اس سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح سے اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا حق جس طرح سے ہے، زبان سے کہو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور شریعت کے خلاف زبان بھی کھل رہی ہو، قدم بھی بڑھ رہے ہوں، تو یہ اللہ سے ڈرنے کا حق نہیں ہے۔
اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ زبان بھی اسی کے مطابق ہو اور زبان کے مطابق دل بھی ہو، دل کے مطابق زبان بھی ہو، تب یہ اللہ سے ڈرنے کا مفہوم سامنے آئے گا اور مطلب سمجھ میں آئے گا۔ تو اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب تم دنیا سے جاؤ تو مسلمان ہی دنیا سے جاؤ۔ یہ اتنا شاندار ضابطہ بتایا گیا کہ جب آدمی اپنے دل میں خوف الہی کو سما لے گا تو پھر اس کے بعد کوئی ایسا وہ کام کرے گا ہی نہیں جس پر اللہ کا غضب نازل ہو، جس پر جو ہے اس کے فرشتے گرفت کریں، وہ کوئی ایسا کام ہی نہیں کرے گا۔ اور جب ایسا کام نہیں کرے گا تو وہ مسلمان زندہ رہے گا، اور جب دنیا سے جائے گا تو مسلمان ہی جائے گا۔ حضرت سیدنا مولائے کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امام بصری، حضرت سیدنا امام غزالی اور ہمارے بہت سارے اکابرین اور ائمہ کرام نے تقوی کا معنی الگ الگ بتایا، مگر الفاظ الگ الگ دکھ رہے ہیں، پڑھنے کو مل رہے ہیں، مگر مفہوم جب دیکھا جائے تو مفہوم یہی ہے کہ جو حضرت سیدنا مولائے کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ انسان ایک مومن گناہوں پر اصرار نہ کرے اور عبادتوں پر اعتماد نہ کرے، یعنی ایک گناہ ایک مرتبہ ہو گیا توبہ کر لے، رجوع کر لے، اس کو بار بار نہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ توفیق سے اس نے نمازیں پڑھ لی، قرآن کی تلاوت کر لی، حج کر لیا، اچھے اچھے کام کر لیے، تو ان تمام کاموں کو جو اس نے توفیق الہی سے کیا ہے اس پر وہ گھمنڈ نہ کرے۔ یہ سیدنا مولائے کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کا معنی بتایا ہے۔ التقوی اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقد حیث امرک۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہاں تم نہ پائے جاؤ، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ تم سے چھوٹنے نہ پائے۔ یہ مفہوم ہے تقوی کا۔ اور جب آدمی کے اندر تقوی کی دولت آ جایا کرتی ہے پھر اس کے بعد وہ دنیاوی تفکرات سے بالکل آزاد ہو جایا کرتا ہے۔ بڑے سے بڑے دنیاوی معاملات اس کے سامنے آتے ہیں، مگر ایک دولت تقوی کی اس کے پاس کیا موجود ہے کہ اس نے ان تمام بڑے سے بڑے معاملات کو پل میں کافور کر کے رکھ دیا۔ حضرت سیدنا عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جمعہ کی تقریر میری بس ایسے ہی بالکل اسی انداز میں ہوتی ہے، کوئی جو ہے آپ سوچیں گے کہ میں تڑکوں جھڑکوں، تو جمعہ میں تڑکنے جھڑکنے والا معاملہ نہیں کرتا ہوں۔ سمجھیں آپ کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا ہم کو کرنا ہے۔ جمعہ اسی لیے قائم کیا گیا ہے کہ اس میں مسلمانوں کو ایک ہفتے تک کا وہ سارا میٹیریل دے دیا جائے کہ اس کو اسلامی طور پر کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ اسٹیج کی دنیا الگ ہوتی ہے، ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔
حضرت سیدنا عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے کو دشمنوں نے اٹھا لیا ہے اور قید خانے میں لے جا کر کے بند کر دیا ہے، اس کی ماں بہت تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسی دعا بتائیں، کچھ کرم فرما دیں کہ بچہ ان کے قید سے باہر آ جائے اور اس کی ماں کا تڑپنا، بلکنا، رونا، گڑ گڑانا یہ بند ہو جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ حکم دیتا ہوں کہ وہ صبر کرے اور تقوی اختیار کرے۔ ان دو چیزوں کا حکم دینے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم دونوں مل کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرو۔ پہلے میرے آقا نے کیا فرمایا کہ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ چیز پڑھو۔ آج اگر کوئی مفتی نہال صاحب کے پاس اپنی پریشانیاں لے کے آتا ہے، وہ اسی طریقے سے اسوہ رسول پر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں، مگر پہلی چیزوں کو آدمی چھوڑ کر کے صرف اس وظیفے پر لگ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آنے کے بعد کہتا ہے کہ وہ تو میں پڑھتا ہوں وظیفہ مگر کام ہی نہیں کر رہا ہے۔ وظیفہ وہ پڑھ رہا ہوں میں مگر کام نہیں کر رہا ہے۔ میاں کام کیسے کرے گا؟ اس میں 3 چیزیں بتائی گئی تھی، 2 کو آپ نے چھوڑ دیا اور جلدی سے میرا مطلب حاصل ہو جائے وہ آپ نے کرنا شروع کیا، تو پھر اس کے بعد آپ کو رزلٹ ملے گا کیسے؟ رزلٹ پانے کے لیے پہلے جو چیز کہی گئی ہے کہ صبر کرو، بے چینی تو بہت زیادہ ہے اور صبر میں جو ہے وہ کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، مگر جب فرمان الہی پہ عمل کیا جاتا ہے تو معمولی سے صبر پر بھی بہت بڑا انعام ملتا ہے۔ مگر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہیں جن باتوں کا حکم دیا جاتا تھا وہ کسی چیز کو چھوڑتے نہیں تھے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے تھے، اور ان کا ایقان اتنا مضبوط تھا کہ نبی نے یہ فرما دیا ہے تو آسمان تو اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، زمین اپنی جگہ سے کھسک سکتی ہے، مگر فرمان مصطفیٰ جو ہے وہ نہیں بدل سکتا ہے۔ اس لیے وہ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے جب اپنی اہلیہ محترمہ سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم جب سنایا تو وہ بہت مطمئن ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ عمل کرنا شروع کیا، اور یہ عمل شروع ہی کیا تھا کہ ان کا بچہ قید خانے سے رہا ہو گیا۔ اور رہا کیسے ہوا کہ ان لوگوں نے قید کرنے کے بعد بڑی کڑی نگاہ اس کے اوپر رکھی تھی، بہت اس کو جو ہے ہاتھ پاؤں کو زنجیروں سے باندھ رکھا تھا، اس کے ہاتھ سے کسی کو ہٹتے نہیں تھے ایک پل کے لیے، مگر جیسے ہی میرے آقا کے فرمان پہ عمل کیا گیا ہے اس کے ہاتھ پاؤں کی زنجیریں بھی ٹوٹ گئی ہیں، اور ان کی نگاہوں کو کیا ہو گیا کہ ان کی نگاہیں بھی اب نہیں کام کر رہی ہیں۔ ذرا سی وہ غفلت میں کیا ہوئے کہ ان کا بچہ رہا ہوا اور ان کی نظروں کے سامنے سے وہ نکلا، اور اکیلا نہیں نکلا بلکہ ان کے مویشی اور جو جانور تھے انہیں بھی ہانکتا ہوا گھر لے کر کے آ گیا۔ قرآن عظیم نے ہمیں یہ نہیں خطاب فرمایا، یہ نہیں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ؟ جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے، مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے راہیں نکال دیتا ہے، اس کے لیے راہیں پیدا ہو جاتی ہیں۔
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ سے اس کے رزق عطا فرماتا ہے اور اس طور پر اسے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے، جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے، یہاں سے بھی میری روزی آ سکتی ہے، یہاں سے بھی میں مالدار ہو سکتا ہوں۔ بندہ یہ گمان نہیں کر پاتا، مگر رب تبارک و تعالی ایسی ہی جگہوں سے اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین اور مشائخین نے یہ بتایا کہ اگر کوئی مومن رزق کے اعتبار سے تنگی کا شکار ہو، تنگ حال اگر ہو، تو اگر یہ فجر کے وقت اس آیت کریمہ کو 100 مرتبہ پڑھے ہر روز، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مالا مال کر دے گا۔ مگر ہماری قوم اور ہماری عوام کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے مشائخ نے یہ فرمایا کہ اسے فجر کے وقت پڑھے، اور وہ آئیں گے مفتی صاحب کے پاس، حضرت فجر کے وقت اصل میں دیر میں سوتے ہیں، اٹھ نہیں پاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ آپ یہ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں جو ہے وہ ظہر کے بعد پڑھ لیا کروں، یا مغرب کے بعد پڑھ لیا کروں، یا دکان جب بند کر کے آؤں عشاء بعد تو پڑھ لیا کروں۔ اب رخصت آپ آ کر کے ان سے مانگ رہے ہیں، مگر جو حکمت اس میں ہے اس حکمت کو آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اگر اس حکمت کو آپ سمجھ لیتے تو یہی حکمت اصل میں آپ کو اللہ سے ملاتی ہے۔ ایک دعا اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو عطا فرمائی، مگر وہ بھی دعا پڑھنے کے لیے فجر ہی کے وقت ہے، فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں۔ وہ دعا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بہت تنگ حال ہوں، بہت پریشان حال ہوں، یا رسول اللہ کرم فرما دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ طلوع فجر کے بعد، طلوع فجر کے بعد، طلوع شمس کے بعد نہیں، طلوع فجر جب ہوتی ہے تو فجر کا وقت ہوتا ہے، طلوع شمس جب ہوتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ طلوع فجر کے بعد تم 100 مرتبہ یہ دعا جو حدیث ہے وہ تم پڑھو۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ 1 ہفتہ انہوں نے اس دعا کو پڑھا، نتیجہ یہ ہوا کہ 1 ہفتے کے بعد وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب کیا حال ہے تمہارا؟ تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا کرم ایسا شامل حال ہوا ہے کہ میں نے صرف 1 ہفتہ وہ دعا پڑھی ہے، مگر اللہ نے اتنا مالا مال فرما دیا کہ اب تو میرے گھر میں مال رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، میرے گھر میں مال رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ سنو، حکمت یہ ہے، یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے جو صبح صبح نکلتے ہیں لوگوں کو روزی بانٹنے کے لیے، رزق تقسیم کرنے کے لیے، جب وہ نکلتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ وہ فرشتے بھی یہی دعا پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ وہ دعا فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اب وہ جو رزق بانٹنے کے لیے ادھر ادھر جب جلتے ہیں، گھومتے ہیں، تو اس کے بعد انہیں وہ بندہ بھی مل جاتا ہے کہ ارے ہم جو دعا پڑھ رہے ہیں وہی دعا یہ بھی پڑھ رہا ہے، ہم جو دعا پڑھ رہے ہیں وہی دعا یہ بھی پڑھ رہا ہے، لاؤ اس کو خزانے دے دو۔ اب وہ فرشتے اس کے پاس خزانے لا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو حکمت کیا تھی وقت متعین کرنے میں؟ وقت متعین کرنے میں یہ حکمت تھی کہ وہ رزق جو بٹ رہا ہے اور ادھر سے میرے آقا نے پانے کے لیے جو راستہ بتایا تھا، بٹ رہا تھا، راستہ دونوں مل گیا جب، ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ کے پاس دولت ہی دولت آئے گی، رزق ہی رزق آئے گا۔ لیکن یہاں نہیں، مفتی صاحب ہمیں جو ہے آپ یہ کہیے کہ ہم عشاء کے وقت پڑھیں، آپ پڑھتے رہیے عشاء کے وقت۔ جب بزرگوں کے متعین کردہ وقت کی خلاف ورزی آپ کریں گے،
اور پھر اس کے بعد چاہیں گے کہ آپ مالا مال ہو جائیں، مالدار ہو جائیں، تو کوئی چیز مذہب اسلام میں حکمت سے خالی نہیں ہے۔ مگر آج کا مسلمان اتنا خود غرض ہو چکا ہے کہ میری مرضی کے مطابق مسئلہ بتاؤ گے تو مولانا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اور نہیں میری مرضی کے مطابق نہیں بتاؤ گے تو میں آپ کے پیچھے نہیں پڑھوں گا۔ بہت پڑے ہوئے ہیں، تو دنیا تو بہت وسیع ہے، جاؤ بہت پڑے ہوئے ہیں، تو یہی صرف نہیں بہت پڑے ہوئے ہیں، جہنم بھی بہت بڑا ہے، جہنم بھی بہت بڑا ہے، جنت سے بہت پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایسے لوگ ہمارے ہاتھ لگ جاتے ہیں تو ہم انہیں اچھی طریقے سے ٹھکانے لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا، یہ اس کا احسان ہے۔ اس نے 2 آنکھیں دی، اس کا یہ احسان ہے۔ اس نے 2 ہاتھ دیے، اس کا یہ احسان ہے۔ اس نے 2 پیر دیے، اس کا یہ احسان ہے۔ اس نے بولنے کے لیے زبان دی، اس کا یہ احسان ہے۔ ان ہاتھوں میں طاقت و قوت دی، اس کا یہ احسان ہے۔ دماغ دیا، اس کا یہ احسان ہے۔ اس میں سوچنے کی صلاحیت پیدا فرمائی ہے، اس کا احسان ہے۔ کون سا ایسی چیز ہے پروردگار عالم کے احسان سے خالی ہے؟ سب کچھ پروردگار عالم کا دیا ہوا ہے، اور سب کچھ صحیح سلامت دیا ہوا، یہ اس کا احسان عظیم ہے، اور تو اسی کی بارگاہ سے روگردانی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد تباہی و بربادی نہیں آئے گی، آدمی رسوا نہیں ہوگا، ذلیل و خوار نہیں ہوگا، تو پھر اس کے بعد اس کے مقدر میں اور کیا آ سکتی ہے؟ ہر جگہ اپنے مطلب کی نہیں چلانی چاہیے۔ اللہ نے جو حکمتیں ہمارے لیے بنائی ہیں، ان حکمتوں پہ عمل کرو گے تو ہی کامیاب رہو گے۔ کیوں آخر صحابہ کرام نے پہاڑوں کو توڑ لیا، دریاؤں میں راستے بنا لیے، دریا کی سطح پر کھڑے ہو گئے اور چلنا شروع کر دیا؟ کیوں ایسا ان کے ساتھ ہوا؟ اس لیے ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنی انا کو سائیڈ کیا، اپنی غرض کو سائیڈ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری، تو سب کچھ انہی کی ہو گئی۔ ان صحابہ کے طرز عمل پر اولیاء کرام نے عمل کیا، ساری کرامتیں آپ جو ہے وہ سنتے سناتے رہتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے من کے مطابق چیزوں کو کرنا نہیں شروع کیا۔ اللہ نے جیسے بنایا تھا اسی اعتبار سے اپنے آپ کو جب ڈھالا ہے، جب اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے تو وہ چیز انہی کے اعتبار سے ہو گئی ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت جلیل الشان اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے ولی ہیں۔ بغداد معلیٰ میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ ایک مرتبہ، اب بات آ گئی تو آپ اب لگتی جا رہی ہے بات، ایک مرتبہ آپ سفر کر رہے تھے اور دریا کے کنارے ہی سفر کر رہے تھے، نماز پڑھنا ہوا، آپ نے اپنے زنبیل سے، اپنے جھولے سے، بستے سے مصلی نکالا اور دریا کی سطح پہ مصلی کو بچھا دیا۔ کہاں بچھایا؟ زمین پر نہیں، دریا کی سطح پر مصلی بچھایا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں وہ نماز میں ہی مصروف تھے کہ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ دیکھتی ہیں یہ اللہ کا کون سا بندہ ہے جو دریا کی سطح پر مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ کشتی پہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، اپنا مصلی دریا پہ بچھایا اور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے لگے۔ تو آپ نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ اللہ کا کون عظیم الشان بندہ ہے جو دریا کی سطح پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے، کھڑا ہوا ہے دریا پر، پانی اس کو ڈبو نہیں رہا ہے۔ آپ قریب آئیں اور قریب آنے کے بعد حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مصلی نکالا اور اس طریقے سے ہوا میں پھیلا دیا اور مصلی ہوا میں بالکل پھیل گیا، اس پہ کھڑی ہو کر کے آپ نماز ادا کرنے لگیں، اس پہ کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگیں۔ اب اس کے بعد جب حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام پھیرا تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی کوئی بندی ہے جو زمین و آسمان کے بیچ میں فضا میں مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہی ہے۔ یعنی ہماری زبان میں کہ اتنے تو ہمارے بھی کان کاٹ لیے، میں تو کم از کم ایک سطح تو تھی،
پانی کی ایک سطح تو ہے، ایک لیول تو ہے، مگر یہاں تو نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، بیچوں بیچ کا معاملہ ہے، مصلی بچھا ہوا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ دونوں نے جو کام کیا کوئی کر سکتا ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتا آج کا خودغرض انسان۔ انہوں نے جو کام کیا مگر اس کے بعد کا اسٹیٹمنٹ دیکھو، یہ انہیں جو فضیلت ملی ہے، جو یہ کرامت انہیں ملی ہے، یہ اختیار جو ملا ہے ہواؤں پر پانیوں پر، ملا کیوں ہے؟ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد ارشاد فرماتی ہیں، اے ذوالنون، تم نے جو کام کیا ہے یہ مت سمجھنا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور میں نے بھی جو کام کیا ہے میں بھی یہ نہ سمجھوں کہ میں نے بہت عظیم الشان کام کیا ہے۔ اور کیسے اپنے دل کو وہ لوگ توڑتے تھے، اپنے نفس کو مارتے کیسے تھے؟ ارشاد فرماتی ہیں، سنو ذوالنون، تم نے جو کام کیا ہے وہ مچھلی بھی کام کر رہی ہے، اور میں نے جو کام کیا ہے وہ ایک مکھی اور مچھر بھی کر رہے ہیں۔ ذوالنون، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مچھلی اور مکھی اور مچھر کا کام کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہم اولیاء کرام کو اسی لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں رہ کر کے دنیا کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے، وہ دنیا میں رہ کر کے بھی دنیا سے جو ہے الگ تھلگ رہا کرتے تھے، دنیا میں رہ کر کے دنیا سے بے نیاز رہا کرتے تھے، دنیا میں رہ کر کے دنیا مٹھی میں لے کے چلتے تھے، مگر دنیا کے پیچھے وہ بھاگا نہیں کرتے تھے، اس لیے جہاں وہ جایا کرتے تھے دنیا ان کے پیچھے جایا کرتی تھی، دنیا سائے کی طرح ان کے ساتھ چلا کرتی تھی، کبھی وہ دنیا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کو تیار نہیں ہوئے ہیں۔ یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے جو ڈرنے کا حق ہے، ایسے اگر بندہ مومن ڈرتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ دنیا کی ساری جو ہے بڑی بڑی مصیبتیں ہیچ ہو جایا کرتی ہیں۔ یہی چیز ہم سمجھاتے ہیں اپنی عوام کو، شاید ہم سمجھانے میں قاصر ہیں یا ہماری عوام ہم سے اتنے زیادہ کلیور ہے کہ ہم بے وقوفوں کی بات کو سمجھ نہیں پاتی ہے۔ دو میں سے کوئی ایک چیز تو ہے کہ ہم اس کے سامنے بہت چھوٹے ہیں اور ہماری عوام بہت بڑی ہے، چھوٹوں کی باتوں کو آدمی نظر انداز کرتا ہے، یہ لوگ کہتے رہتے ہیں، لیکن ہم چھوٹے ہیں، باتیں جو کہہ رہے ہیں وہ چھوٹی نہیں کہہ رہے ہیں، زبان چھوٹی ہے مگر اس سے جو جملے نکل رہے ہیں، جو باتیں نکل رہی ہیں، وہ باتیں اور جملے چھوٹے نہیں ہیں، وہ تو قرآن کا فرمان ہے، وہ آپ کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے، اس کے مخاطب آپ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں۔ اے کاش ہماری عوام اس پر عمل کرتی ہیں۔ اب اللہ سے ڈرنے میں یہ سارے معاملات جو آپ کے سامنے اس وقت ہیں وہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والا اللہ کے کسی بھی دشمن کو اپنا دوست نہیں بناتا ہے، کسی بھی غدار رسول کو اپنا دوست نہیں بناتا ہے، کسی بھی اللہ کے محبوب بندوں کے دشمن کو وہ اپنا دوست نہیں بناتا ہے، اور کسی ایسے لوگوں کو سے وہ اپنے آپ کو قریب کرتا ہے۔ جب آدمی تقوی اختیار کرے گا تو اس کی سوسائٹی بھی تقوی والوں کی ہوگی، متقیوں پرہیزگاروں کی سوسائٹی ہوگی، اس کی سوسائٹی جو ہے وہ شرابیوں کی، جواڑیوں کی، نشیلیوں کی نہیں ہوگی۔ تقوی جب اختیار کرے گا تو وہ تو یہ سمجھ کے جائے گا کہ میں اللہ والے کے دربار میں جا رہا ہوں، موت کا وقت متعین ہے، وہ آئے گا مگر معلوم نہیں ہے کہ کب آئے گا، میں جا رہا ہوں اللہ کے ولی کے دربار میں، درگاہ میں جا کر کے میں قرآن کی تلاوت کروں گا، موت آئے گی تو ایک اللہ کے ولی کے جبار میں موت آئے گی اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے موت آئے گی۔ جب وہ ڈرے گا تو کسی شراب خانے پہ وہ نہیں جائے گا، کسی جوئے کے اڈے پہ نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ موت کا وقت متعین ہے مگر کب آئے گی یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہاں گیا اور جانے کے بعد مجھے موت آئی تو دنیا تو یہی کہے گی میرے دل میں میرا جو ایمان ہے وہ تو میرا رب جانتا ہے، مگر دنیا تو یہی کہے گی کہ میں مرا تھا تو شراب خانے میں مرا تھا، جوا خانے میں مرا تھا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تقوی جب آدمی اختیار کرے گا تو ان چیزوں سے بچے گا اور ان چیزوں کو اختیار کرے گا۔ بائیں رستے نہ جا مسافر سن،
اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان مانیے کہ انہوں نے سارے فلسفے کو ہمیں سمجھا دیا ہے۔ ان کی بڑی بڑی کتابیں تو بڑی بڑی کتابیں ہیں، مگر ان کی حدائق بخشش اتنی بڑی کتاب ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں۔ تو اب جب بائیں راستے آپ جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کا تقویٰ بھی جائے گا، آپ کا ایمان جانے کا بھی خطرہ رہے گا، آپ کے عمل صالح برباد ہوں گے۔ اس لیے تقویٰ اختیار کرو۔ وقت ختم ہو گیا ہے، ورنہ میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فتویٰ آپ کے سامنے رکھتا جس سے آپ کو اور بات کھل کر سمجھ میں آتی کہ تقویٰ کہتے کس کو ہیں۔ ارے بھائی جمعہ کا دن ہے۔ ایک سوال پہلے وہ اشرف علی تھانوی کے پاس بھیجا گیا۔ سوال یہ تھا کہ انسان کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک؟ انسان کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک؟ تو اشرف علی تھانوی کے وہاں سے جواب آ گیا کہ انسان کا جھوٹا نہیں، ایک مشرک کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک؟ تو لکھ کر کے بھیجا کہ جھوٹا تو انسان کا پاک ہے، مشرک ہو کہ غیر مشرک ہو، لیکن سوال میں مشرک کا لفظ ہے، جو اللہ کے عبادت کے ساتھ دوسروں کو بھی عبادت میں شریک کرتا ہے، جس کو آپ نن مسلم کہتے ہیں، جس کو آپ غیر مسلم کہتے ہیں۔ تو مشرک کا جھوٹا پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ جواب لکھ دیا گیا اس اعتبار سے کہ انسان کا جھوٹا پاک ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے، تو یہ لکھ کر کے بھیج دیا کہ جھوٹا پاک ہے۔ یہی سوال اور یہی جواب سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کوٹ کر کے بھیج دیا گیا اور یہ سوال کر دیا گیا۔ تو سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ انسان کا جھوٹا بے شک پاک ہے، مگر اس میں قدر تفصیل ہے۔ اب اس کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ مشرکین اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، مشرکین اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ ان کے وہاں شراب حلال ہے، ان کے وہاں خنزیر یہ حلال ہے، یہ ساری چیزیں ان کے وہاں کھائی جاتی ہیں۔ اگر اس مشرک نے شراب پینے کے بعد گلاس سے پانی پیا ہے تو اب اس کے بعد جس گلاس میں اس نے پانی پیا ہے اور اس کے بچے ہوئے پانی کو یا اس گلاس میں پانی ڈال کر کے جب پیا جائے گا تو شراب تو ناپاک ہے، اب اس کے بعد جو بچا ہوا پانی ہے شراب پینے کی بنیاد پر ناپاک ہو گیا۔ بصیرت دیکھیے میرے امام کی، اور یتیمی پن دیکھیے ان وہابیوں کی کہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ مشرک کے لفظ سے جب سوال ہو رہا ہے، مگر میرا امام کس طریقے سے جواب دے رہا ہے کہ مشرکین کی زندگی پر غور کرو۔ شراب وہ پیتے ہیں، تو جب شراب پی کر کے اس نے گلاس میں پانی پیا ہے تو شراب تو ناپاک ہے، اس لیے وہ چیز تو ناپاک ہو جائے گی، وہ چیز ناپاک ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تفسیر کو جو ہے اختصار میں کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی یوں ہی کسی کا جھوٹا نہیں پیتا ہے۔ پیتا ہے آدمی ایک دوسرے کا جھوٹا؟ یوں ہی نہیں پیتا ہے۔ کسی کا جھوٹا پینے کے لیے یا تو اس سے محبت ہوگی یا تو اس سے دوستی ہوگی، یا تو اس سے محبت ہوگی یا تو اس سے دوستی ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر اس سے دوستی کی بنیاد پر پی رہا ہے تو قرآن عظیم یہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا کل میدان محشر میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر اس سے محبت کی بنیاد پر پکڑ رہا ہے تو قرآن عظیم نے بیان فرما دیا ہے یوادون من حاد اللہ ورسولہ،
کہ کوئی ایسا مومن تمہیں نہیں ملے گا کہ جو اللہ اور رسول کے ساتھ دشمنی کرنے والوں، جنگ کرنے والوں کے ساتھ وہ محبت اور دوستی کرے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم الی آخرہ۔ تم ایسی قوم کو نہ پاؤ گے جو قوم اللہ و رسول پر ایمان رکھتی ہو، تو وہی قوم اللہ و رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی بھی رکھتی ہو، محبت بھی رکھتی ہو، اگرچہ وہ اس کا باپ ہو، اگرچہ وہ اس کا رشتہ دار ہو۔ تم ایسی مومن قوم نہیں پاؤ گے، یعنی مومن قوم وہ ہوگی جو صرف اللہ و رسول سے محبت کرے گی اور اللہ و رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرے گی، اور محبت کی بنیاد پر اگر پی رہا ہے تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ مومن اس سے محبت نہیں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخیر میں جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ چلو اس نے شراب نہیں پی ہے، دوستی کی بنیاد پر اس کا جھوٹا نہیں پیا، محبت کی بنیاد پر اس کا جھوٹا نہیں پیا، مگر ہے تو وہ مشرک، ہے تو مشرک۔ اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تہمت کی جگہوں سے بچو، تہمت کی جگہوں سے بچو۔ من یؤمن باللہ والیوم الآخر لا یقفن مواقف التہم، جو اللہ اس کے رسول اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ تہمت کی جگہوں پر کھڑا ہونے سے بچے۔ تو اگر تمہیں اس سے دوستی نہیں ہے، اس سے محبت نہیں ہے، لیکن مشرک کا جھوٹا اگر پیو گے اور دیکھنے والا اسے دیکھے گا، سننے والا اسے سنے گا، تو کم از کم اپنے دل میں تو وہ خیال کرے گا، وہ سوچے گا کہ یہ اس کا جھوٹا پی رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت گہری دوستی ہے۔ تہمت تو آئے گی، اس کے دماغ میں یہ بات تو آئے گی، زن تو آئے گا، اس زن سے بھی بچو۔ میرے امام نے اس طریقے سے تفصیل بتا کر کے تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے اسے لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ، اور قرآن یہی کہہ رہا ہے حق تقاتی، اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو، اور جب ویسے ڈرو گے تو قرآن نے جو کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم نہ مرو مگر مسلمان ہو کر کے۔ تو جب تقویٰ اختیار کر لو گے تو مسلمان ہی ہو کر کے مرو گے۔ تقویٰ اختیار کیا میرے غوث اعظم نے، کیا شان ہے ان کی۔ تقویٰ اختیار کیا میرے غریب نواز نے، کیا شان ہے ان کی۔ تقویٰ اختیار کیا محبوب الہی نے، کیا شان ہے ان کی۔ تقویٰ اختیار کیا میرے امام محمد رضا اعلیٰ حضرت نے، کیا شان ہے ان کی۔ تقویٰ اختیار کیا حجت الاسلام مفتی اعظم نے، کیا شان ہے ان کی۔ تقویٰ اختیار کیا صدر الشریعہ نے، کیا شان ہے ان کی۔ اور تقویٰ اختیار کیا میرے تاج الشریعہ نے، کیا شان ہے ان کی۔ متقی و پرہیزگار آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو تقویٰ اختیار کرنے والی ذات محدث کبیر کی ہے، اور کیا شان ہے ان کی آپ دیکھ لو۔ آپ کو نظیریں چاہیے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہماری نگاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ نہ جائیں اس کے قریب تو کمیاں کس کی ہیں؟ پلٹ کر دوسرے کے اوپر مت ڈالیے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خدا کی قسم مسلمان صرف فجر کی نماز کی پابندی شروع کر دے، اور جب فجر پڑھے گا تو چاروں نمازیں پڑھے گا۔ یہی تو کمال ہے فجر کی نماز پڑھنے میں، کہ وہ فجر کی جب نماز پڑھے گا تو اس کا دل اسے کہے گا بھئی تم نے جب نیت قربان کر کے نماز پڑھی ہے تو اب تم جگ رہے ہو، کیوں نہیں رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے۔ آتا ہے نفس لوامہ اسے کھینچتا ہے مسجد کی طرف، مصلی کی طرف، نماز کی طرف کھینچتا ہے۔ مگر فجر کی نماز اگر پڑھنا شروع کر دو گے تمہاری روزیوں میں اتنی برکتیں ہوں گی کہ ادھر ادھر کسی بابا کے پاس ناریل پھڑوانے کے لیے جانا نہیں پڑے گا، لیمو کٹوانے کے لیے جانا نہیں پڑے گا۔ خدا کی قسم سارے راز اسی نماز میں ہیں۔ فجر کی پابندی کرو، فجر کی پابندی کرو، پھر اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے گھر میں روزیوں کی کس طریقے سے بوچھار ہوتی ہے، اور روزی تو روزی پھر تمہارے وجود میں کیسا نکھار پیدا ہوگا، چہرے میں ایسا نور پیدا ہوگا کہ جب چلو گے تو دیکھنے والے دیکھتے رہیں گے۔ یہ فجر کی نماز کی برکتیں ہیں، پابندی کرو۔ میں صرف فجر کے لیے ہی تاکید نہیں کر رہا ہوں،
مگر اس میں حکمت جو ہے اس لیے اس پر زور دے رہا ہو کہ فجر پڑھو گے تو ظہر عصر مغرب عشاء تو پڑھو گے ہی. پابندی تو سب کی کرنی ہے, فرض تو 5 نمازیں ہیں, لیکن تساہلی کہاں ہوتی ہے, چھوڑتا آدمی کس نماز کو ہے, اور شیطان آ کر کے کہاں اسے دبوچتا ہے, اسی وقت میں دبوچتا ہے. جس وقت میں شیطان دبوچتا ہے اس وقت میں تم شیطان کو دبوچ لو اور اسے سائیڈ کر کے تم اللہ کے گھر میں آ جاؤ. نہیں آ پائے اللہ کے گھر میں, کوشش یہی کرو جماعت سے نماز پڑھنے کی, لیکن وقت اتنا تنگ ہو گیا تھا, وضو کرو, اپنے گھر میں مصلی بچھاؤ, نماز فجر پڑھو. خدا کی قسم تمہیں دنیا کے بہت سے تفکرات سے آزادی مل جائے گی, دنیا کے فکر سے آزادی مل جائے گی. اور دکانوں پہ جا کے جو تمہیں کمپٹیشن کرنا پڑتا ہے, اس نے آج اپنے مال کا اتنا ریٹ گھٹا دیا, اس نے اپنا ریٹ گھٹا دیا, اسی میں جنگیں لڑتے رہتے ہو, یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. تم اپنے کاؤنٹر پہ بیٹھے رہو گے اور اللہ رزق تمہارے کاؤنٹر پہ بھیجے گا. یہ کرو, اگر اس پر عمل کرو گے تو یہ ساری چیزیں تمہیں ملیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت بے بہا پر استقامت عطا فرمائے, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور نماز پنجگانہ کی اللہ تعالیٰ پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو ایک بہت نوجوان لیڈر اور پابند شریعت لیڈر ملا ہے, اللہ کا شکر ہے. حضرت علامہ مفتی نہال الدین صاحب جو بہت مستعدی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, لیکن کسی بھی کام کے لیے ایک فرد سے کام اتنا نہیں ہوتا جتنی جماعت سے ہوتا ہے. الحمدللہ آپ ان سے محبت بھی کرتے ہیں, ساتھ بھی دیتے ہیں, اور جس طریقے سے آپ محبت کر رہے ہیں, ساتھ دے رہے ہیں, آپ اسی طریقے سے ساتھ دیتے رہیے گا. آپ ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں, جو یہ کام کر رہے ہیں اس کا آپ ساتھ دے رہے ہیں. کسی بھی دکان پر دیکھو کہ 6-7 امپلائر جو ہوتے ہیں, کام کرنے والے ہوتے ہیں, کوئی اس میں ایک زیادہ محنتی ہوتا ہے, اور بوس جو ہوتا ہے زیادہ توجہ اس پہ دیتا ہے, بھروسہ اس پہ کرتا ہے. کیوں؟ وہ خوبصورت ہے نہیں, وہ رنگ کے اعتبار سے کالا بھی ہوتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, مگر اس کے وہاں رنگ پیارا نہیں ہے, اس کا کام پیارا ہے. کام پیارا ہے اس لیے اس پر توجہ زیادہ ہوتی ہے, اس کے اوپر عنایتیں زیادہ ہوتی ہیں, اور اس کے اوپر اعتماد بھی زیادہ ہوتا ہے. الحمدللہ مفتی صاحب قبلہ نے مسلک اعلی حضرت کے حوالے سے آپ کو جگایا, بیدار کیا, اور اپنے کارناموں کو دکھایا. آپ نے ساتھ دیا ہے, کام کا ساتھ دیا ہے, کام کا بھی ساتھ دیجئے, ذات کا بھی ساتھ دیجئے, محبت کیجئے. اور جب آپ ان سے محبت کریں گے تو آپ نے کل ہی حدیث سنی ہے کہ کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن ولا تکن الخامس. یا تو عالم بنو, یا تو دین کا علم سیکھنے والے بنو, یا دین کی باتیں سننے والے بنو, یا علماء سے محبت کرنے والے بنو. ولا تکن الخامس, 5واں مت بننا, 5واں مت بننا. تو آپ اپنے آپ کو جس کیٹیگری میں رکھو, ان کا ساتھ دیتے رہو, حوصلے آپ کی مضبوط ہوں گے. اور یہاں جب آپ کی یہ رہبری اور لیڈری کر رہے ہیں, مسلک اعلی حضرت پر یہ قائم رہے, تو انشاءاللہ جب آپ اٹھیں گے میدان محشر میں تو اس جماعت کے ساتھ یہ آپ کو لے کے اٹھیں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے درمیان اتحاد اتفاق قائم فرمائے. وما علینا الا البلاغ.